ہاں ایسی پوسٹوں کا کوئی فائدہ نہیں بھائی جس میں کوئی بات کلیئر نہ ہو یا دوسرا بندہ ذرا پریشان ہو جائے۔ اصل میں یہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام زندگی میں تو تم انگریزوں کی پیروی کرتے ہو، جب صرف نکاح کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت تمہیں وہ خطبہ یاد آ جاتا ہے اور مرنے لگتے ہو تو سورہ یاسین پڑھنا شروع ہو جاتے ہو کس کی روح نکلے۔ اس طرح وہ طنزیہ انداز میں آج کے رائج الوقت اسلام کے اوپر، کیونکہ ان مولویوں نے یہیں تک اسلام، حالانکہ سورہ یاسین کا جو مضمون ہے وہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اگر سورہ یاسین کا معنی اور مفہوم سامنے لایا جائے تو ان سارے مولویوں کی چھٹی، ان سارے پیروں کا جنازہ نکل جائے گا، ان قبروں کے اوپر بم گر جائیں گے، جو مزار پوجے جا رہے ہیں عرس اور میلوں کی بنیادیں اکھیڑ دی جائیں گی۔ سورہ یاسین، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے کتنے ساتھی بنے، تعداد کتنی، آپ کے کتنے ہم خیال ہوئے ہیں، ان کو بھی کچھ عقل آ جائے گی، کیونکہ سورہ یاسین کے اندر 3 پیغمبر اور 1 قوم اور 1 امتی، 3 پیغمبر ایک علاقے بستی کے اندر آئے ہیں، پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، کوئی امینڈمنٹ لے کے نہیں آئے ہیں کہ چلو اب لوگ نہیں مان رہے اب کیا کیا جائے، چلو تھوڑی سی نرمی کر دی جائے تاکہ مان جائیں۔ اللہ کو کیا پڑی ہے، نہیں مانتے ہو بھائی مانو، خود بھگتو گے۔ کتنی سادہ بات اللہ نے مانگی ہے کہ دیکھو میں تمہارا اکیلا معبود ہوں، بس مجھے اپنا اکیلا معبود مانو، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنا ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدے ہیں، نہ پکارے ہیں، نہ واسطے وسیلے ہیں، جو آج سارے انسان یہ کر رہے ہیں۔ یہ شرک کے اندر ڈوب گئے ہیں، شیطان نے ان کو شرک کی گولی دی ہے اور اس کو شیر مادر سمجھ کر چوس رہے ہیں۔ پھر یہ جمہوریت کا نظام، اندازہ لگائے عرصے سے یہ مسلمان ممالک اپنے اندر یہ رائج کیے ہوئے ہیں، اور بدترین نظام حکومت ہے، شیطانی طریقہ، اور کچھ لوگوں نے بادشاہت اختیار کی ہے، نہ خود اللہ سے ڈرتے ہیں نہ عوام کو اللہ سے ڈراتے ہیں۔ تو اللہ کا دین جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے فرما بردار بنو، اور اللہ نے بادشاہی دی ہے یا اقتدار دیا ہے یا کوئی اور دنیا میں کوئی منصب دیا ہے تو پہلے خود اللہ کے بندے بنو، اور اللہ کے بندے نہیں بنتے ہو تمہاری کھال اتار دی جائے گی، تمہیں دوسروں سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، چاہے صدر ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، جسٹس ہو، جو بھی ہو، تم خود اگر اللہ کے بندے نہیں ہو، تم معاشرے کے بندے ہو، نفس کے بندے ہو، پیروں کے بندے ہو، مزاروں کے بندے ہو، جمہوریت کے بندے ہو، پھر اس کے بعد تمہاری وہ خبر لی جائے گی کہ 14 طبق تمہارے روشن ہو جائیں گے، چیخو گے، چلاؤ گے، وہاں لانتیں بھیجو گے ان مولویوں اور پیروں کے اوپر جنہوں نے اس راستے پر تمہیں چلایا ہے، جنہوں نے دین کو یہاں تک صرف رکھا ہوا ہے کہ بس جی بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دینی ہے، جی تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کے ختنے کرنے، پھر کوئی دینی فنکشن ہونا چاہیے، اس نے پہلی نماز پڑھی ہے، کوئی ایسا گیدرنگ کرو جس میں کھانے پینے کا انتظام ہو، اس کے بعد آگے جب تھوڑا بڑا ہوا ہے نکاح پڑھائیں گے، مولوی صاحب پیسے لیں گے، اور پھر اس کے بعد جب مرے گا جنازے کے اوپر بھی مولوی صاحب کچھ کھائیں پیئیں گے، مر گیا تب کیا، مولوی صاحب تو زندہ ہے۔ تو 40واں ہے، جمعرات ہے، سالانہ ہے، سب کچھ جاری ہے جب تک مولوی صاحب زندہ ہے، اپنے بعد اپنے بیٹے کو اس گدی کے اوپر بٹھائے گا، خادم حسین رضوی کی طرح، طارق جمیل کی طرح، ڈاکٹر اسرار کی طرح اور مودودی کی طرح، سارے اسی طریقے سے پارشلی مانتے ہیں، مکمل اطاعت کوئی نہیں کرتا ہے، مکمل ان کفر و شرک اور طاغوتوں کا باغی نہیں بنتا ہے۔ اور مالک کا دین یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بنو، جو چیز مالک کی طرف سے آئی اس کو مانو، بندو تم ماننے کے لیے پیدا کیے گئے، اپنی نہ چلاؤ، مالک کا مقابلہ نہ کرو ابلیس کی طرح، لعنتی اور مردود قرار پاؤ گے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ابھی دوسرے ساتھی بھی اگر اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرے تو اچھا ہے۔